الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، نکاح ایک سماجی ضرورت ہے جو تمام مذاہب میں رائج ہے۔ اسلام میں نکاح کا جو تصور دیا گیا ہے وہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرے مذاہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ جنسی جذبہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے انسانوں نے عجیب و غریب طریقے اختیار کیے ہیں۔ کچھ مذاہب کے ماننے والے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت قبیح عمل ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ انسان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اس جذبے کو نہ دبائے اور نہ کچلے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسائی راہبوں اور ہندو جوگیوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں اپنے جنسی جذبے کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی جاتی ہے۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے اس کو پورا کرنے کی کھلی چھوٹ دے دی ہے۔ ان کے یہاں کوئی پابندی نہیں ہے، انسان جس طرح چاہے اپنے اس جذبے کی تکمیل کر لے۔ اسلام نے جنسی جذبے کی تکمیل کے لیے صرف نکاح کو جائز قرار دیا ہے۔ اس نے سماج کو حکم دیا ہے کہ تمہارے اندر جو غیر شادی شدہ ہوں ان کے نکاح کراؤ، اور وہ نوجوان یا وہ لوگ جو غیر شادی شدہ ہوں ان کو بھی تاکید ہے کہ وہ شادی کے بندھن میں بندھ جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے۔ ایامہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا واحد ایم ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ نوجوان جس کی ابھی شادی نہ ہوئی ہو، یا وہ شخص جس کی شادی ہو چکی ہو لیکن کسی وجہ سے طلاق واقع ہو گئی ہو، یا اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو، یا وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو، یا اس نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی ہو۔ ایامہ میں یہ تمام لوگ شامل ہیں۔ قرآن سماج کی یہ ذمہ داری قرار دیتا ہے کہ ان کے درمیان کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی بھی عمر کا ہو بغیر نکاح کے نہ رہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اس سے نگاہوں کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور شرمگاہ کی جنسی جذبہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر مردوں اور عورتوں دونوں کو مخاطب بنایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپ کے آشنائیاں کرو۔ محسنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان، وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھرے اور نہ کسی بدچلنی کی مرتکب ہو۔ مردوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عیاشیاں کرے، کھلے چھپے بدکاری کرے یا ناجائز تعلقات قائم کرے۔ اسی طرح عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح کے بندھن میں نہ بندھے اور کھلے چھپے آوارگی کا مظاہرہ کرے یا چوری چھپ کے عیاشیاں کرے۔ اسلامی تعلیمات میں اس سے آئے کی چیز ملتی ہے جو ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے۔ اسلام نے نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا ہے اور زنا کو مشکل سے مشکل تر کیا ہے۔ چنانچہ
ہم سب جانتے ہیں کہ زنا کے متعلق سخت وعیدیں سنائی گئی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی نہ بٹکو، یہ انتہائی فحش کام ہے اور انتہائی برا راستہ ہے۔ زنا کی سزا قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، اس کا ارتکاب کرنے والے مرد یا عورت کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ اس کے مقابلے میں نکاح کو بہت آسان بنایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ عام طور سے نکاح کے موقع پر بہت خرچ کیا جاتا ہے، دل کے ارمان نکالے جاتے ہیں، پرتکلف دعوتیں ہوتی ہیں، بڑی تعداد میں دلہا دلہن اور رشتہ داروں کے جوڑے تیار کیے جاتے ہیں۔ ان مصائف کے لیے قرض تک لینے کی نوبت آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو سب سے بہتر قرار دیا ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو اور جو سب سے زیادہ آسانی سے انجام پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی اور کہا کہ مجھ سے نکاح کر لیجئے یا کسی اور سے میرا نکاح کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وہ عورت بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو ہوگا۔ اس نے عرض کیا کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر جاؤ اور دیکھو جو بھی ہو لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید کے بعد وہ صحابی چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ہے۔ مگر اس وجہ سے نکاح روکا نہیں گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو کچھ قرآن یاد ہے اسے اس عورت کو سکھا دینا، اس کے عوض میں اس کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کہیں پیغام بھیجتا ہوں تو لوگ مجھے اپنی لڑکی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ نوجوان پچھنا لگانے کا کام کیا کرتا تھا۔ ہمارے سماج میں بھی لوہار، نائی اور اس طرح کے لوگوں کو کمتر ذات کا سمجھا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک معمولی پیشہ کرتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں اپنی بیٹی دینے کے لیے راضی نہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس نے جواب دیا بنو بیاضہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے والوں کو پیغام بھیجا کہ اس نوجوان کا کہیں نکاح کروا دیں۔ اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں تو شیزائیں بیٹھی رہتی ہیں، ان کے رشتے نہیں مل پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مطلقہ یا بیوہ عورت گھر میں بیٹھی رہے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ایک عورت کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہو تو اس کی دوسری شادی ہو جاتی تھی، تیسری شادی ہو جاتی تھی، چوتھی شادی ہو جاتی تھی۔ عمر کے کم یا زیادہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کم عمر لڑکیوں کی شادی بڑے عمر کے مردوں سے ہو جاتی تھی اور زیادہ عمر کی عورتوں کی شادی نو عمر لڑکوں سے ہو جاتی تھی۔ اس معاملہ میں کوئی روک ٹوک اور دشواری نہیں تھی۔ ایک خاتون تھی حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ غزوہ طائف میں وہ شہید ہو گئے تو حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ وہ شہید ہو گئے تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔
وہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ اس طرح سے ان کا لقب زوجۃ الشہداء یعنی شہیدوں کی بیوی پڑ گیا تھا۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ وہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابیہ ہیں۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی تو ان کے پاس تین رشتے آئے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس فلاں فلاں رشتے آئے ہیں، بتائیے ان میں سے کون سا رشتہ میرے لیے بہتر ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھ سے رائے لیتی ہو تو تم ان کے بجائے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرا یہ رشتہ بہت بابرکت ثابت ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ تھی، ان کے مقابلے میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی عمر کم تھی۔ دونوں کی عمروں میں کافی تفاوت تھا، لیکن انہوں نے خوشگوار ازدواجی زندگی گزاری۔ اسلام میں عورت کو آزادی دی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہے پسند کرے، اسے کھل کر اپنی خواہش کے اظہار کی آزادی ہے۔ ایک لڑکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے میرا رشتہ اپنے بھتیجے کے ساتھ طے کر دیا ہے، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہیں چاہتی ہو تو تمہارا یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی فوراً بول اٹھی، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں تو صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اسلام میں خواتین کو اپنی رائے کے اظہار کرنے کی کہاں تک آزادی ہے۔ آپ نے میرا حق تسلیم کر لیا، اب میں یہ رشتہ قبول کرتی ہوں۔ اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ عربی زبان میں جہیز کے لیے کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ عہد نبی میں جتنی شادیاں ہوئی ہیں، کسی میں بھی جہیز کا کوئی تذکرہ نہیں آتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی شادی میں کسی باپ نے اپنی بیٹی کو کچھ نہیں دیا ہوگا، ضرور دیا ہوگا، لیکن وہ جہیز کی شکل میں نہیں تھا۔ سامان اکٹھے نہیں کیے گئے ہوں گے، ان کی نمائش نہیں کی گئی ہوگی، شادی سے پہلے لڑکے والوں کی طرف سے لسٹ نہیں دی گئی ہوگی کہ فلاں فلاں چیز چاہیے اور وہ فلاں کمپنی کی ہونی چاہیے۔ آج معاشرہ میں جس بڑی مقدار میں اور جس دکھاوے کے ساتھ جہیز کا لین دین ہوتا ہے، اس کی دین میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کا مہر 500 درہم تھا۔ یہی مہر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بھی تھا، حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شروع ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ جب نکاح کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میری ذاتی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، میں تو شروع ہی سے آپ کے ساتھ رہا ہوں، میرے پاس اپنا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس جو زرع ہے اسے بیچ لاؤ۔ انہوں نے زرع بیچی، اس سے جو پیسے وصول ہوئے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر گرہستی کا سامان خریدا اور گھر گرہستی کا سامان خریدوایا اور اسی سے مہر ادا کروایا۔ آج کل باراتیوں کی لمبی لسٹ بنتی ہے، لڑکے کے چچا اور چچیاں، خالو اور خالائیں، پھوپھا اور پھوپھیاں، پڑوسی، دوست، احباب، غرض ایک لمبی فہرست تیار ہوتی ہے۔ اس موقع پر کسی کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا بھول کر اس کا نام چھوٹ جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر لڑکے والے لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو باراتی آپ کے یہاں پہنچے ان کی خوب اچھی طرح خاطرداری ہو۔ غور کرے، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ لڑکے والے اپنے مہمانوں کو زبردستی لڑکی والوں کا مہمان بنا دیتے ہیں۔ عہد نبوی میں ہونے والی شادیوں میں بارات کا کوئی تصور نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا شمار مدینہ کے انتہائی مالداروں میں ہوتا تھا۔
اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انتقال کے وقت انہوں نے جو سونا چھوڑا تھا اسے کلہاڑی سے کاٹ کاٹ کر ان کے ورثہ میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان کا جب نکاح ہوا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عبد الرحمن، ولیمہ کرو، چاہے اس میں ایک بکری ہی ذبح کرو۔ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بابرکت اور محترم تھی۔ ایک چھوٹی بستی میں نکاح کی مجلس ہوتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی۔ نکاح کی تقریب منعقد کرنے کے لیے بڑے بڑے میرج ہال بک کیے جاتے ہیں اور اس کے ڈیکوریشن پر لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، حالانکہ بہت آسانی سے سادہ تقریب منعقد کی جا سکتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح کا اعلان کرو اور اسے مسجد میں کرو۔ حدیث کے دوسرے جملے کو بعض محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن مسجد میں انعقاد نکاح کی افادیت کو دیکھتے ہوئے فقہا نے اسے نہ صرف جائز بلکہ بہتر اور پسندیدہ قرار دیا ہے۔ اس سے ایک تو نکاح بہت سادگی سے انجام پاتا ہے، دوسرے اس کی تشہیر ہو جاتی ہے۔ مسجد کا روحانی ماحول بہت سکون و اطمینان اور برکت والا ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہندوستانی معاشرہ میں ہم نے اپنے اوپر بہت سے بوجھ لاد لیے ہیں۔ جب تک ہم ان سے دوری اختیار نہیں کریں گے اور ان کو اتار نہیں پھینکیں گے، ہمارے لیے صحیح اسلامی معاشرہ کا نمونہ پیش کرنا ممکن نہ ہوگا۔ ہر نکاح کی تقریب میں نکاح کے فضائل اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کی تفصیلات پیش کی جاتی ہے، لیکن عمل کا جذبہ مفقود ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی ایجاد کی ہوئی رسموں کو چھوڑ کر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگیں گے اور ان کا عملی نمونہ پیش کریں گے تو نہ صرف یہ کہ ہمارا معاشرہ کی اصلاح ہوگی بلکہ جو غیر مسلم بھائی ہمارے آس پاس رہتے ہیں ان کے سامنے بھی اچھا نمونہ پہنچے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔